عزیزان گرامی، امام ابو نعیم اصبہانی نے دیگر محدثین نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ ہے، سرکار کی بعثت کا زمانہ ہے۔ اخذ ذئب الشاۃ، وہ ایک بکریاں چرانے والا ریوڑ کو ہانک ہانک کے کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے، تو وہاں اچانک ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا۔ اس نے ایک بکری کے اوپر اپنے پنجوں کو گاڑنے کی ناکام کوشش کی، اور جب وہ بکری کو پکڑ کے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، چرواہے کو آگاہی مل گئی، واقفیت مل گئی، پتہ لگ گیا کہ میری بکری پہ حملہ ہو چکا ہے۔ اب اخذ ذئب الشاۃ، بھیڑیا اپنی کوشش کر رہا ہے بکری کو اپنی طرف کھینچنے کی، فاخذ الراعی منہ، جو چرواہا تھا وہ اپنی طرف بکری کو کھینچ رہا تھا۔ آخرکار وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، بکری سلامتی کے ساتھ اس بھیڑیا کے منہ سے نکل کر، اس کے پنجوں سے نکل کر ریوڑ ہانکنے والے چرواہے کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اور جب بھیڑیا نے دیکھا کہ میں تو ناکام ہو گیا ہوں، اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ وہ بول کے کہنے لگا الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل کیوں ہوتا ہے، رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ وہ چرواہا تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا حیران کن بات ہے، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے، جانور بھی بولتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، بعد میں وہ صحابی بنے، تو بھیڑیا ہنس کے بولا تجھے میرا بولنا تعجب میں ڈال رہا ہے، حیران کر رہا ہے، لیکن انت اعجب ترعا غنمک وترکت نبیا، مجھے تو اس سے زیادہ تجھ پہ تعجب ہو رہا ہے، رونے کو من چاہ رہا ہے، افسوس کرنے کو من چاہ رہا ہے، صفے ماتم بچھانے کو دل کر رہا ہے۔ انت ترعا غنمن، یوں ہی بکریاں چراتا رہے گا، یوں ہی بکریاں چراتا رہے گا، مینگنیاں اکٹھی کرتا رہے گا، بکریوں کو ہانکتا رہے گا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے، مر جائے گا پھر نام و نشان مٹ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں یہ قبر، یہ جنازے، یہ کفن رسم شریعت ہیں اقبال، مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، تجھے نہیں پتا تو کتنی شان والا ہے، اپنی وقت کو کھو بیٹھا ہے، اپنے مقام کو کھو بیٹھا ہے، اپنا ماضی تو پڑھ، اپنے اکابر کے کردار کو تو پڑھ، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ تو کر۔ امام احمد بن حنبل کو مامون کے دربار کے اندر جب بالائی جسم سے کپڑا ہٹا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے 1000 کوڑا مارا گیا، میرے امام ہر کوڑے پہ جب درد ہوتا تو آسماں کی طرف دیکھتے، کہتے ہیں کہ جب درد کی شدت کی وجہ سے نا لنگوٹ بدن کے اوپر تھی وہ کھلنے لگی نا، اچانک حضرت داتا پاک کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس نے امام احمد بن حنبل کی لنگوٹ جو کھلنے والی تھی اس کو باندھ دیا، آواز آئی تم ہمارا کام کر رہے ہو، ہم تمہارا کام کریں گے، ہم تمہاری عزت پہ پہرا دیں گے، تمہیں بے آسرا نہیں ہونے دیں گے، بے سہارا نہیں ہونے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے اللہ کے قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں قرآن پڑھوں، یہ کمال ہے۔ آپ مسابقہ میں آئے، ابھی کہا گیا بھائی ہمارے کہہ رہے تھے 5-5 ہزار کا انعام، یہ کمال نہیں ہے، آپ بڑی شان والے ہیں، لیکن کمال اس کا ہے احمد بن حنبل کا جو 1000 کوڑا کہتا ہے، کھا کے بھی کہتا ہے احمد بن حنبل کا قلم بے آبرو نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ فتویٰ دے دے۔ میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، اور جب تک سانسوں میں سانسیں باقی ہے میں کہتا رہوں گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو پرندے بھی تصویر غم بنے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ شاخیں بھی تصویر غم بنی ہوئی تھی، آسمان کے اوپر یوں لگتا تھا جیسے اداسی چھائی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا احمد بن حنبل کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن کے محافظ کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب بندہ رب کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے، سارا جہان اس کا بن جاتا ہے۔ تم رب کے بن کر تو دیکھو، اللہ کے محبوب سے سچا پیار کر کے تو دیکھو۔ بھیڑیا رو کے کہنے لگا، وہ تبلیغ کا کام کرنے لگا، وہ دعوت ارشاد کرنے لگا، وہ کہنے لگا آؤ تمہیں دعوت اسلامی کے قافلے کے بارے میں بتاؤ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو بکریاں چراتا رہے گا، مر جائے گا، بات ختم۔ وَتَرَكْتَ نَبِيًّا، چند گھاٹیاں پیچھے پلٹ کے دیکھ، وہاں حسین زلفوں والے نبی موجود ہیں، وہاں سونے چہرے والے نبی موجود ہیں، وہاں سونی سونی آنکھوں والے نبی موجود ہیں، چھوڑ بکریاں، جا مصطفیٰ کا دیدار کر کے۔
جا حضور کا دیدار کر کے آ. کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا تیری کایا پلٹنے کو اور تیرے رنگ روپ کو میں جانتا ہوں. ابھی تو حملہ کر رہا تھا اور ابھی تو نے کایا کیا پلٹی ہے, رنگ روپ کیا دھارا ہے. تو کہتا میں ادھر جاؤں تو ادھر سے حملہ کر کے اپنا کام پورا کرے. اس نے کہا نا جب تک بات تھی میرے رزق کی, میری غذا کی, تب تک میں ویسے ہی تھا. لیکن جب بات آئی نا مصطفیٰ کی, جب بات آئی آمنہ کے لال کی, اب بات ایسے نہیں ہے. میں اتنا بھی بے ضمیر نہیں ہوں کہ حضور کی بات کر کے اپنے رزق کی سوچوں. جب ان کی بات ہے تو پھر آنکھیں بند ہیں, بس بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, چند گھاٹیاں پہلے بیٹھ کر محبوب وہاں تبلیغ کر رہے ہیں. بھیڑیا کو پتہ لگ گیا مصطفیٰ آ گئے ہیں, بھیڑیا کو پتہ لگ گیا مصطفیٰ آ گئے ہیں, بھیڑیا کو پتہ لگ گیا مصطفیٰ آ گئے ہیں. 6 فٹ کے انسان کو نہیں پتہ چلا حضور آ گئے ہیں, مصطفیٰ آ گئے ہیں. بھیڑیا کو پتہ لگ گیا, وہ کہتا ہے جاؤ مصطفیٰ کا دیدار کر کے آؤ. اگر تمہیں پریشانی ہے تو آنا ارعاہا غنمکا, میں تیری بکریاں چراؤں گا, تو جا رسول اللہ کی زیارت کر کے آ, حضور کا دیدار کر. ارعاہا غنمکا, میں بھیڑیا ضرور ہوں لیکن اتنا بھی بے ضمیر نہیں ہوں کہ سرکار کا نام لے کر اپنے لنگر کے بارے میں سوچوں, رزق کے بارے میں سوچوں. بات ختم ہو گئی. ان کے قدموں کی دھول پہ ایسی کئی بکریاں قربان ہو جائیں. تو جا تو صحیح, شرط ایک ہے, تو ادھر جا, میں ادھر تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا. انا ارعاہا, میں بکریاں چراؤں گا. میں تعجب میں پڑ گیا, سوچنے لگا آگ اور پانی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے, رات اور دن کبھی اکٹھے نہیں ہوتے, پانی اور آگ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے, سردی اور گرمی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. کمال ہو گیا, ہے دشمن حملہ کرنے والا, گوشت کھانے والا رغبت کے ساتھ, لیکن چند پل میں کیا کایا پلٹی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. کہا حضور کی بات آ گئی, بس بات ختم. شرط یہ ہے تو ادھر جا, ان کی زلف عنبرین کا دیدار کر کے آ, بکریوں کی نگہبانی کروں گا. حضرت سلمہ بن نکوہ اس صحابی کا نام تھا. وہ گئے دیدار کر کے آئے, اور جب واپس پلٹ کے آئے نا تو بھیڑیا اپنی ڈیوٹی پوری طرح نبھا رہا تھا, ادا کر رہا تھا. اس نے کہا اب تم آ گئے, میں واپس جاتا ہوں. حضرت سلمہ بن نکوہ بولے نا اب نا ایسے نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو سبب بنا مصطفیٰ سے ملنے کا, تو سبب بنا رسول اللہ کے دیدار کا. تیری وجہ سے مجھے زلف عنبرین کا دیدار ہوا, سرکار کے چہرہ مبارک کا دیدار ہوا, اور تو سبب بنا ہے, تیری وجہ سے حضور ملے ہیں. اب تو ایسے چلا جائے, پہلے میں نہیں دیتا تھا, تم لینے کے لیے تیار تھے, اب میں خود تیری دعوت کرتا ہوں اس خوشی میں کہ تو نے رسول اللہ سے مجھے ملا دیا, مجھے سرکار سے ملا دیا. خود اپنی بکری پہ چھری پھیر کے کہا یہ تیری دعوت ہے میری طرف سے, اس خوشی میں کہ تو نے مجھے رسول اللہ کا دروازہ دکھا دیا.